معین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ دوسرا خط جو امام مہدی عجل اللہ فرج شریف کی طرف سے شیخ مفید علیہ رحمہ کو لکھا گیا، اس کے بالکل آخری جملے ہیں کہ وَمَن بَخِلَ مِنْهُمْ بِمَا أَعَارَهُ اللَّهُ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَى مَنْ أَمَرَهُ بِصِلَتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَاسِرًا لِأُولَاهُ وَأُخْرَاهُ، کہ جو بندہ بخل کرے کہ جو اللہ نے اس سے نعمت عاریہ کے طور پہ دی ہے، کس بات میں بخل کرے کہ وہ اس تک پہنچائے کہ جس تک پہنچانے کا اسے حکم دیا گیا ہے، تو یہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ خسارے میں کہہ رہے گا۔ یہ حقیقت میں جملہ جو ہے وہ پہلے والے جملے سے مربوط ہے کہ جس میں امام نے فرمایا تھا کہ اے شیخ مفید، جو تمہارے دینی بھائی ہیں اگر وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنے واجبات کو نکالتے ہیں، جو مالی واجبات ہیں مستحقین تک پہنچاتے ہیں، تو وہ دنیا میں فتنہ سے محفوظ رہیں گے اور دنیا کی جو مصائب پریشانیاں ان سے بچے رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر امام نے جو ہے وہ ایک دھمکی، ایک طرح کی آپ کہہ دیں کہ تہدید جسے عربی میں کہتے ہیں، وہ ارشاد فرمائی کہ جو بندہ یہ کام نہیں کرے گا اور جو اللہ نے اسے مال دیا ہے وہ نہیں پہنچائے گا، تو یہ بندہ جو ہے وہ پھر خسارے اور نقصان میں رہے گا۔ یہاں پہ مصنف جو ہے وہ جو اس خط کے اندر تعبیر استعمال ہوئی، عاریہ کی تعبیر استعمال ہوئی، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو اللہ نے نعمتیں اسے عاریہ کے طور پہ دی ہیں، تو یہ تعبیر جو ہے وہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ عاریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایک مال ہوتا ہے جو اس کا اپنا نہیں ہوتا، اس نے جو ہے وہ دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس بات کو بڑی واضح طریقے سے ہمیں بیان کرتی ہے کہ اللہ نے جو بھی انسان کو نعمتیں دی ہیں ان کی حیثیت عاریہ کی ہے، کہ یا تو وہ نعمتیں دوسروں تک پہنچ جانی ہیں یا وہ نعمتیں جو ہیں وہ اللہ نے کیا ہے واپس لے لینی ہیں۔ تو بالکل یہ عاریہ والا قانون ہے کہ اللہ ان نعمتوں کو کیا ہے واپس لے لے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس بندے کی ملک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نہیں دی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ جو امام نے کہا کہ اولاہ و اخراہ، کہ دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بندہ حقوق مالی، خمس اور زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتا تو دنیا میں اس سے جو ہے وہ خسارہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کیسے خسارہ ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کی چوری ہو جائے گی، اموال اس کے چھین لیے جائیں گے، اور یہ ہمارے یہاں مشہور بھی ہے کہ جس کی کوئی چوری ہو جائے، موبائل وغیرہ چھن جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال کا جو ہے وہ نہیں تھا، تبھی کیا چھن گیا۔ او تتلف بالحرق او بالغرق، یا جو ہے وہ مال تلف ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی، ڈوب جائے گا، یا اس طرح کے کوئی حالات ایسے بنیں گے کہ وہ جو اس نے خمس ادا نہیں کیا اور واجب ادا نہیں کیا تو وہ مال اس کا بچت پہ نہیں رہے گا، یعنی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بچت رہے، بلکہ وہ الٹا کسی نہ کسی وجہ سے کیا ہے کہیں پہ خرچ ہو جائے گا، کوئی بیماری کے ایشو بن جائے گا، کوئی اس طرح کے اور حالات لگ جاتے ہیں کہ جس میں وہ جو برکت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ آخرت کا خسارہ واضح ہے کہ آخرت میں ایک بہت بڑا جو اجر عظیم ملنا تھا اس سے محروم رہے گا، بلکہ آخرت میں خسارہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ بندہ جب اس اجر سے محفوظ رہ جائے گا کہ اس نے دنیا میں انفاق کیے نہیں ہے، کسی کو عطا کیے نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا کیا ہوگا، خسارہ ہوگا۔ اور مصنف یہ کہتے ہیں کہ بل یعذب علی ترک ھذا الواجب وهو دفع الحقوق الشرعیہ، بلکہ اسے جو ہے وہ عذاب بھی کیا دیا جائے گا کیونکہ اس نے جو شرعی حقوق تھے، خمس وغیرہ ہے، وہ ادا نہیں کیا، تو اس کے اوپر اسے کیا ہے عذاب بھی ملے گا۔ اور اسی طرح کی روایات ہمیں امام رضا علیہ السلام سے ملتی ہیں کہ جب اس خراسان کے تاجر نے لکھا تھا کہ آپ میرے لیے جو ہے وہ خمس کو معاف کر دیں، تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک بسم اللہ لکھ کے لکھا کہ ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، پھر اس کی وجہ جو ہے وہ بیان کی تھی، کہا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر لطف اور کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ عطا کیا ہے اور سارا تم سے واپس نہیں لیا، 4 تمہارے لیے حصے رکھ دیے ہیں اور ایک کیا ہے اس نے فقط اپنے لیے کیا رکھا ہے، تو یہ تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وگرنہ اگر سارا اللہ واپس لینا چاہے تو اللہ لے سکتا ہے واپس۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو کماتا ہے وہ جس عقل کے ذریعے سے اور جس طاقت کے ذریعے سے جس زمین پہ کماتا ہے وہ ساری اللہ کی ہے. اور دنیا کے بزنس اور تجارت کا یہی قانون ہے کہ انویسٹر اگر کوئی ہو اور وہی اسے پلان دے رہا ہو، وہی اسے دماغ دے رہا ہو، سب کچھ دے رہا ہو، تو اس کا بہت تھوڑا حصہ بنتا ہے. یعنی اس کا بعض کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے کہ جب پیسہ اسی کا، کمپنی اسی کی، پلاننگ اسی کی، اس نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تو یہاں پر امام علیہ السلام یہی تعبیر استعمال کی کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ ایک قسم کی عاریہ ہیں، یہ انسان کے لیے کیا ہے نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاءَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَلَا تَعَجَّلَتْ لَهُمْ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَصِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا، کہ اگر ہمارے شیعہ اللہ انہیں توفیق دے اپنی اطاعت کی، اپنے دلوں کے ساتھ جمع ہو جاتے کہ اس عہد کی وفا کرتے، اس وعدے کی وفا کرتے کہ جو ان سے ہم نے لے رکھا ہے، تو پھر جو ہماری ملاقات کی برکت ہے وہ کبھی ان سے متاخر نہ ہوتی، وہ ہماری ملاقات کر لیتے. وَلَا تَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ، اور انہیں سعادت مل جاتی کہ وہ ہمارا مشاہدہ کرتے، اور مشاہدہ بھی ایسا ہے کہ علی حق المعرفہ، کہ انہیں مکمل طور پہ ہماری معرفت بھی ہوتی کہ ہم ان کے امام ہیں اور ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ اسی معرفت کی وجہ سے ہماری تصدیق بھی کرتے کہ ہم نے کیا ہے ان کی ملاقات کی ہے. یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ کلام مؤسف و خبر مؤلم، کہ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جو انسان کے اندر غم پیدا کر دیتا ہے، اور ایک ایسی خبر ہے کہ جو انسان کے لیے درد کا سبب بنتی ہے. کہ امام زمانہ یہاں پہ بہت بڑے نقصان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ شیعہ قوم آج بھی کیا ہے مبتلا ہے. وہ کون سا نقصان ہے کہ شیعہ قوم جو ہے وہ اپنے امام سے غیبت کبریٰ میں ملاقات کی جو سعادت ہے اس سے محروم ہو چکی ہے. اور اس کی جو وجہ ہے وہ امام علیہ السلام نے یہی فرمائی کہ ہماری طرف سے اس میں کوئی معنی نہیں ہے. معنی جو ہے وہ کہ تم اس چیز کی جو ہے وہ اہلیت پیدا نہیں کر رہے، اور اگر تم اس چیز کی اہلیت پیدا کرو گے تو ہم غیبت کبریٰ میں بھی تم سے کیا کریں گے، ملاقات کریں گے. اور وہ اہلیت کیا ہے کہ اگر شیعوں کے دل جمع ہو جائیں عہد کی وفا کے اوپر. مصنف کہتے ہیں کہ عہد کی وفا کا کیا مطلب ہے ہمیں یقینی طور پہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن دیگر چیزوں کو پڑھ کے اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے یہ بات کم از کم واضح ہوتی ہے کہ عہد سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا جو خط ہے، جو امام علیہ السلام کی نصیحت ہے، اگر اس کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے اوپر باقی رہتا ہے تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے عہد کو وہ کیا کر رہے، پورا کر رہے. تو اگر کوئی امام علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت کے اوپر عمل کرتا ہے اور کسی قسم کا انحراف نہیں کرتا تو پھر امام علیہ السلام جو ہے وہ اس سے ملاقات کرتے ہیں. اور ملاقات بھی ایسے نہیں ہوتی کہ لا ان یکون غافلا حین اللقاء، کہ جب ملاقات ہوئی تھی تو اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے امام ہیں، جب ملاقات ہو چکی تو بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ تو کیا ہے میرے امام تھے. اور مصنف نے کہا کہ اکثر ملاقاتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ ملاقات کے وقت انہیں پتہ نہیں ہوتا اور بعد میں کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو کیا ہے میرے امام تھے. لیکن امام نے یہاں پہ یہ شرط بیان کی کہ اگر وہ عہد کی اور وعدے کی وفا کر رہے ہیں تو پھر انہیں باقاعدہ پتہ بھی چلے گا کہ ہم ان سے کیا کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں. اور یہ مصنف کا شروع سے نظریہ چلتا آ رہا ہے کہ غیبت کبریٰ میں بھی امام علیہ السلام کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور بہت سارے لوگ ملاقات کرتے ہیں اور معرفت کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں اور ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے کیا ملاقات ہوتی ہے. یہاں فقط وہ جو سفارت خاصہ ہے کہ خاص نائب بنا دینا، انہیں اہداف دینا، یہ والا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. وگرنہ باقاعدہ جو ہے امام سے ملاقات ہوتی ہے. اور اگلا باب مصنف یہی لکھ رہے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں کون سے ایسے لوگ تھے کہ جن کو امام علیہ السلام سے کیا ملاقات ہوئی. تو اسی خط کے آخری حصے میں بھی یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اگر جو ہے وہ عہد کی شیعہ وفا کریں تو ہم جو ہے وہ ان سے ملاقات کریں گے، اور یہ معرفت والی کیا ہے ملاقات ہوگی کہ اس میں انہیں جو ہے باقاعدہ پتہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ان کے امام ہیں اور ان سے کیا کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں. اس کے بعد امام فرمایا کہ فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا مما نکرہ ولا نؤثرہ منہم، کہ یہ جو ہمیں روک رکھا ہے شیعوں کی ملاقات سے یہ ایک ہی چیز ہے، ما یحبسنا عنہم الا، کہ ہماری جو ملاقات ہے شیعوں سے نہیں ہو پا رہی وہ ایک ہی چیز ہے. وہ کیا چیز ہے کہ ما یتصل بنا، کہ جو ہمیں پہنچتی ہے، کیا چیز کہ جس سے ہم ناپسند کرتے ہیں اور شیعوں سے ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ یہ کام انجام دیں. یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ بہت ساری احادیث اس بات کو واضح طور پہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ امام کی خدمت میں کیا پیش ہوتے ہیں.
اور الکافی کا جو باب ہے اس کے مطابق تو ہفتے میں ایک دفعہ، اور مصنف یہاں پہ کہتے ہیں کہ فی کل اسبوع مرتین فی ایام الخمیس والاثنین، کہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ، ایک جو ہے وہ خمیس جمعرات کا دن ہو گیا، اور ایک یوم الاثنین یعنی اتوار اور سوموار کا کیا دن ہو گیا۔ تو جمعرات اور سوموار کے دن یعنی پیر کے دن ہم سب کے اعمال جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ اور اس جملے کے مطابق پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے اعمال میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر گناہ شامل ہے، معصیت شامل ہے، تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے امام علیہ السلام راضی نہیں ہوتے، اور یہ چیز وہ ناپسند کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہمیں ایک شرف ملنا تھا امام کی ملاقات کا، وہ ہم سے کیا ہے لے لیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ واضح طور پہ امام نے فرما دیا کہ ہماری ملاقات سے جو چیز مانے ہے وہ یہی ان کے اعمال ہیں، کہ شیعہ یہ جو ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم ان سے کیا ہے ملاقات نہیں کرتے۔ لیکن اگر یہ اپنے ایسے اعمال انجام دیں کہ جو ہمیں خوشی بخشتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ شرف ملاقات بھی کیا ہے ان کو بخشیں گے۔ خط کے آخر پہ یہ جملہ لکھا گیا کہ وہ کتبہ فی غرۃ شوال من سنہ اثنتی عشرہ و اربعمائہ، کہ شوال کے جو ہے وہ رکھا گیا یہ خط، اور یہ سال کون سا تھا؟ 412 و اثنتی عشرہ، 412 ہجری میں یہ خط لکھا گیا۔ نسخۃ و توقیع بالید العلیٰ صلوات اللہ علیہ صاحبہ، یہ شیخ صدوق نے لکھا کہ یہاں سے جو ہے پھر امام زمانہ کی اپنی لکھائی شروع ہوتی ہے، اور وہ لکھائی کا یہ آغاز ہے کہ ھذا کتاب الیک ایھا الولی الملہم للحق العلی باملائنا وخط ثقتنا، کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہمارا خط ہے تمہاری طرف، اے ولی، اے وہ کہ جسے اللہ نے جو ہے وہ بلند حق کا الہام کیا ہے، اور یہ خط ہم اپنی املا سے لکھ رہے ہیں، اور ہمارے جو ثقہ لوگ ہیں ان کے کیا یہ خط سے کیا لکھا گیا ہے۔ فَأَخْفِهِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَطْوِهِ، بس اس خط کو تم ہر کسی سے مخفی رکھنا، اور اسے کیا ہے تم لپیٹ کے رکھنا۔ وَاجْعَلْ لَهُ نُسْخَةً، اور اس کا ایک اور نسخہ تم تیار کرنا، یعنی جو ہماری لکھائی ہے اور ہمارے جو ثقہ لوگ ہیں ان کی لکھائی، اس کو تم نے چھپا کے رکھنا ہے، اور ایک اور نسخہ تم نے تیار کرنا ہے کہ تطلع علیہ من تسکن الی امانت من اولیائنا، اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں جس کی امانت کے اوپر تمہیں اطمینان ہے، تم اس کو جو ہے وہ یہ نسخہ پھر دے دینا۔ شاملہم اللہ ببرکتنا، انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ ان کو ہماری برکت جو ہے وہ شامل حال جو ہے وہ کرے گا۔ اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ شروع میں ہم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوتی تھی کہ امام علیہ السلام ہمیشہ یہ لکھتے تھے کہ تم دوسرا نسخہ تیار کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دینا، یہ والا نسخہ نہ دینا۔ ظاہری بات ہے یہ اس میں بہت بڑے کیا اسرار پوشیدہ ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہمیں یہی وجہ آتی ہے کہ تاکہ یہ راز جو ہے وہ شیعوں میں یا لوگوں میں جو ہے وہ نہ پھیل جائے کہ امام علیہ السلام کہاں پہ تشریف فرما ہیں اور کہاں سے رابطہ کر رہے ہیں، کون ان کے قابل اعتماد لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جنہیں پتہ ہے کہ امام جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس ساری چیز کو جو ہے وہ پوشیدہ رکھنے کے لیے امام علیہ السلام ہر خط کے آخر میں یہی کہتے تھے کہ ہماری لکھائی اور ہمارے ثقہ کی لکھائی کی طرف کوئی جو ہے بندہ مطلع نہ ہونے پائے۔ اور یہ ہو سکتا ہے جو امام کے ثقہ لوگ ہوں انہی کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں، کہ جو امام علیہ السلام سے کیا باقاعدہ رابطے میں ہوں اور باقاعدہ کیا خط لکھتے ہوں۔ یہاں پہ ایک پورا باب کتب میں لکھا جاتا ہے کہ جسے ابدال کا بحث کہتے ہیں، کہ امام علیہ السلام کے اب بھی جو ہے وہ تقریباً 30 ایک بندے ہوتے ہیں جو امام علیہ السلام کے قابل اعتماد ہوتے ہیں، اور جن کے ذریعے سے امام علیہ السلام زندگی گزارتے ہیں مختلف دنیا کے علاقوں میں، اور ان کی جو 30 بندے ہیں ان کی زندگیاں امام علیہ السلام کی زندگیوں کی طرح نہیں ہوتی۔ ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے 50 سال 60 سال کی عمر میں، تو پھر ایک اور بندہ کیا ہے ان کی جگہ پہ امام علیہ السلام انتخاب کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ابدال کہتے ہیں، یعنی وہ بدلتے رہتے ہیں ایج کے اعتبار سے اور جو ہے وفات کے اعتبار سے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ سعادت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو امام علیہ السلام کے لیے اب بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور امام کی خدمت کا جو ہے وہ شرف جو ہے وہ پا رہے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مکمل رازدان ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی کیا کچھ نہیں بتاتے کہ امام سے ان کی ملاقات کیسی ہے۔ تو یہاں پہ یہ باب جو ہے وہ واضح ختم ہوتا ہے خطوط کا، اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ مصنف جو ہے یہ باب باندھتے ہیں کہ من الذی رآہ فی الغیبۃ الکبریٰ، کہ غیبت کبریٰ میں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے واقعات ہم تک پہنچے ہیں، ان کو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے چونکہ مصنف کے مطابق یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر انسان کے اندر تقوی کی شرائط پوری ہوں اور سارے وہ عہد کو پورا کر رہا ہو تو امام علیہ السلام اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امام علیہ السلام اسے اپنا قابل اعتماد فرد بھی قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمارے اعمال کو اس قابل بنائے کہ امام ہمارے اوپر اعتماد کریں اور ہمیں اپنے غلاموں میں سے قرار دیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔
ہاں